Mirajun Nabi, special things did our beloved Prophet see. Mirajun Nabi, the leader, Imamul Anbiya was he. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam has said that a person who sends 1,000 times daily durood or salutations or salawat upon me, he will not die till he sees his place in Jannah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salatan wa salaman alayka ya Sayyidi ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habib Allah. Dearest Islamic brothers and the viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, you had the wonderful opportunity to watch few beautiful silsilas regarding Mi'rajun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. We had a beautiful segment in our silsila of Mi'rajun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and that was to recite Qasida Mi'rajiyya and give brief explanation and interpretation of the verses of Qasida Mi'rajiyya. The request to complete Qasida Mi'rajiyya is overwhelming. So therefore we have decided to complete Qasida Mi'rajiyya for your interest and for your sake, so you can get the complete and full message of Qasida Mi'rajiyya which great scholar of Islam, our Imam Ahl Sunnat, Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu has given. So we have 21 more couplets, and inshallah Azza wa Jal, in this silsila we will hear those remaining 21 couplets of Qasida Mi'rajiyya, and we will give you brief interpretation and explanation of those ash'ar and those couplets. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salatum wa salaman alayka ya Sayyidi ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habib Allah. وہ سرور کشور رسالات جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. سراغ عین و متا کہا تھا، نشان کیف کہاں تھا. سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف الہ کہاں تھا. نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. When, where, what time, how, these entire phrases were not there, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went beyond all these suggestions. No one was walking on that path. There was no companion in that journey, and no signboards showing directions. No place to rest on the path. No sign or symbol of this world were there. Above mentioned signs belong to only this world. That was, of course, another world. ادھر سے پیغام تقاضے آنا، ادھر تا مشکل قدم بڑھانا. ادھر سے پیغام تقاضے آنا، ادھر تا مشکل قدم بڑھانا. جلال و ہیبت کا سامنا تھا،
جمال و رحمت ابھارتے تھے، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. Demands of meeting from Allah Azza wa Jal was coming continuously. Emphasis were being put that beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam must present himself. It was becoming hard for the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam to take a step forward, because he had to face greatness, authority and awesomeness of Allah Azza wa Jal. But this side, the beauty and the mercy were motivating to move forward, because Allah Azza wa Jal is beautiful and He loves beauty. He has not created anyone more beautiful than our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. So the husn, the beauty, was saying, the one who loves you has invited you. Why are you hesitant? Please go fearlessly and be blessed with the divine vision and divine meeting. بہے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے. بہے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے. جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے. جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moved forward while keeping his gaze low with haya, with modest shyness, but the fear was overwhelming. With respect, while keeping the head low, after stopping, the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam took a step. If the qurb, the nearness, was walking with this speed, as the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam was walking, then it was the distance of millions of miles, and it was never going to end. پر ان کا بہنا تو نام کو تھا، حقیقت فعل تھا ادھر کا. پر ان کا بہنا تو نام کو تھا، حقیقت فعل تھا ادھر کا. تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے. تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے. Moving forward of bridegroom of Mi'raj was just by name. This work in fact was of Almighty Allah Azza wa Jal, who sent down His kalam to you, O beloved sallallahu alaihi wasallam. You are making growth in every moment, so much so that you became near to Allah Azza wa Jal and then went nearest to Allah Azza wa Jal. This sequence continued till the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam was lost in the beauty of his Creator, as two bows meet with each other. ہوا ناخر کے ایک بجرا، تموج بحر ہوں میں ابھرا. ہوا ناخر کے ایک بجرا، تموج بحر ہوں میں ابھرا. دنا کی گودی میں ان کو لے گئے، فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے. دنا کی گودی میں ان کو لے گئے، فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے. Then a wonderful boat appeared from the river of Hu, which took our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam in the lap of nearness of Allah Azza wa Jal, and opened all the roads of fana, that is being lost in the love of Allah Azza wa Jal. So may the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam reaches the highest level of love of his Creator, and that is being lost
in his love. کسے ملے گھاٹ کا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا کسے ملے گھاٹ کا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا بھرا جو مثل نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے بھرا تھا مثل نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے. There is no bank of the river of oneness of Allah Azza wa Jal. Who can tell about this boat of light? From which road it took the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, and at what stage? After coming out from the boat, the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam jumped in such way as our eyesight reaches the skies and comes back so quickly. He was so much absorbed in the beauty of Allah Azza wa Jal that he did not even know where is his body and where is his presence. اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. Veils of the palace of oneness of Allah Azza wa Jal were lifted. Beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam went inside. Who can inform about the inside and what exactly happened there? وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ جاؤ گل کا فرق اٹھایا وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ جاؤ گل کا فرق اٹھایا گرا میں کلیوں کی باغ کھلے گلوں کے ٹک میں لگے ہوئے تھے گرا میں کلیوں کی باغ پھولے گلوں کے ٹک میں لگے ہوئے تھے. The garden of oneness came on its climax in such a way that it finished the difference between the bud and the flowers. There were flowers only. Bud was also merged in flowers and became flower. Gardens were green because of buds, and flowers became the buttons of their neck collars. This atmosphere was such that the intellect and consciousness was struggling to breathe. محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نا فاصل خطوط واصل محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نا فاصل خطوط واصل کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے. A point where the compasses is kept is called markaz, and the circle is called muhit. Muhit is the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, and the markaz is Almighty Allah Azza wa Jal. There was no separation between them. Meeting lines of the circle met and became one. Both the bows were wandering while bending their head down. Circles in huge confusion. He, the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, at the distance of 2 bows or even less than that. The special slave was absorbed so completely in the beauty of his master that the separation was difficult.
حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ When a veil was lifted, millions of veils of light were appearing. From every veil of light, thousands of manifestations were noticed. What a wonderful moment it was. It seems as if meeting and separation never met with each other after they were created, and they have met now, and they embracing each other so passionately. زبانیں سوکھی دکھا کے مجھے تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے، زبانیں سوکھی دکھا کے مجھے تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے، بھور کو یہ ذوق تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے، بھور کو یہ ذوق تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے۔ The waves of the rivers were showing their dry tongues and restlessness, and were saying, "Please give us the water of wasl, that is meeting. Quench our thirst." Circling of water in the river became so weak because of thirst. Black marks appeared under its eyes, and these thirsty waves were sitting to have the vision of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam while keeping their weak eyes opened. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ Allah is first, He is last, He is hidden, and He is apparent. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as being the manifestation of Allah Azza wa Jal, is also first and last, hidden and apparent. The light of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the manifestation of the light of Allah Azza wa Jal. Therefore, the manifestation of Allah Azza wa Jal, who is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, went to meet Allah Azza wa Jal from Allah and towards Almighty Allah Azza wa Jal. کمان ان کا کہ جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، کمان ان کا کہ جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ O false dots of the bow of this possible world, you are still stuck in the issue of first and last. Come and look at a circle and ask the circle. When the circle is completed, then no one knows where it started and where it ended, and nor someone knows whether the circle started from the right or from the left. ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، ادھر سے میں
خسروی میں، ادھر سے تھی نظر شاہ نماز، ادھر سے انعام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار کندھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے، سلام و رحمت کے ہار کندھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was presenting a gift in the court of Allah Azza wa Jal in the form of namaz, charity and sacrifices. And from the side of Allah Azza wa Jal, splendid gifts were granted. Garlands of merciful flowers of Durood o Salam were being put around the nurani neck of our beloved Rasul sallallahu alaihi wa sallam. زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ Tongue was waiting to talk and the ear was waiting to hear, but the tongues and the ears were hoping and waiting. What was supposed to be said was said already, and what was supposed to be heard was heard already. وہ برج بطحا کا ماں بہشت کی سیر کو سدھارا، وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے۔ The moon of the tower of Makkah, when he went to visit paradise on the night of Mi'raj, the paradise became so lucky that the blessed feet of this great guest were placed in it. Paradise had the privilege to kiss the blessed feet of the beloved of Allah Azza wa Jal. سرور مقدم کی روشنی تھی کتابشوں سے ماہ عرب کی، سرور مقدم کی روشنی تھی کتابشوں سے ماہ عرب کی، جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کنول بنے تھے، جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کنول بنے تھے۔ There was too much light because of the celebration of arrival of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jannat was illuminated with the light of moon of Arabia. The red flowers of Jannat were looking like sweepings, and the other flowers were looking like water lily flowers. طرف کی نازش کے ہاں لچکی ادب و بندش کے ہل نہ سکیے، طرف کی نازش کے ہاں لچکی ادب و بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش ضدین تھا کہ پودے کشاکشے ارہ کے تلے تھے، یہ جوش ضدین تھا کہ پودے کشاکشے ارہ کے تلے تھے۔ The happiness was demanding that one should rock and jump, and the respect was demanding, don't even make a slightest move. In this conflicting feelings, the poor plants were standing helpless under the saw of worry and confusion.
خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ Look at the glory of Allah Azza wa Jal. When the moon of Allah Azza wa Jal came back from millions of miles after showing his beauty and grand position, such an environment was created. There was no shortage in the light of stars. The illumination of light was suggesting as if the dawn has appeared. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ O merciful Prophet, O the intercessor of Ummah, for the sake of Allah Azza wa Jal, please give something to Raza from your mercy, special awards which you received from Allah Azza wa Jal on that special night. Please give me something from that as well. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے۔ O my beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, your praising is daily routine of my iman. It is the biggest wish of mine that those praises are accepted in your court. Otherwise, I am not keen to get involved in poetry, nor do I have any greed to break my head in the poetic games of words. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ Dearest Islamic brothers and the viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, with the fadl and the blessings of Almighty Allah Azza wa Jal, and with the mercy of His beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, we have managed to complete Qasida Mi'rajiyah with English translation and interpretation. We are sure that you must have enjoyed this beautiful
Qasida Mirajia, and all our programs which we have designed for you. Keep watching Madani channel. Don't forget that the month of Shaban is coming, then the month of Ramadan is coming. Madani channel will be bringing new and beautiful silsilas for you. So don't stop watching Madani channel. It is wonderful, it's good for you, for your family. It is a channel that you can watch together with your family. It is completely Sharia compliant channel, Madani channel. Keep watching. May Allah reward us all and bless us with the blessings of month of Rajab, then month of Shaban, then inshallah in the month of Ramadan. Ameen bijahin Nabil Ameen sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salatum wa salamun alayka ya Sayyidi ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habib Allah. Mirajun Nabi, Mirajun Nabi, special things did our beloved Prophet see. Mirajun Nabi, Mirajun Nabi, the leader, Imamul Anbiya.